بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک زین 13 درم میں خریدی اور حضرت عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اپنے بیٹے براء سے کہہ دیجئے کہ اسے میرے گھر پہنچائے۔ حضرت عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تب تک نہ کہوں گا جب تک آپ وہ نہ سنا دیں کہ آپ نے کیا کیا تھا جب آپ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکلے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم اندھیرے تیز قدمی کے ساتھ غار سے چل دیے، سارا دن اور ساری رات اور بڑی دوپہر تک چلتے رہے۔ میں نے اپنی نظر اٹھا کر دیکھا کہ کہیں سایہ ہو تو اس کے نیچے آرام کر لیں۔ مجھے ایک بہت بڑا پتھر دکھائی دیا، میں اس پتھر کے قریب پہنچا تو اس کے نیچے تھوڑا سا سایہ نظر آیا۔ اس جگہ کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے برابر کر دیا اور اپنا پوستین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس پر بچھا کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ ذرا آرام کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے۔ میں باہر نکل کر دیکھ رہا تھا کہ کوئی ہماری طلب میں تو نہیں آ رہا۔ میری نظر ایک چرواہے پر پڑی، میں نے اس سے پوچھا میاں صاحب زادے تم کس کے ہو؟ اس نے قریش کے ایک آدمی کا نام بتایا جس کو میں جانتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تیری بکریوں میں دودھ بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا تم میرے لیے دودھ دو گے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا دے دو۔ اس نے ایک بکری کے پیر باندھے۔ میں نے اس سے کہا ذرا اس کے تھن صاف کر لے۔ اس نے اس کے تھن صاف کیے۔ پھر میں نے ہاتھ صاف کرنے کو کہا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ بھی صاف کیے۔ میرے پاس ایک برتن تھا جس پر میں نے کپڑا باندھ رکھا تھا۔ اس نے میرے لیے تھوڑا سا دودھ دوہا۔ میں نے اس میں پانی ملایا تو اس کے نیچے تک کا حصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیجئے پیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی مقدار میں پی لیا جس سے میں خوش ہوا۔ پھر میں نے عرض کیا کہ چلنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم چل دیے اور قوم ہماری تلاش میں تھی۔ ان میں سے سوائے سراقہ بن مالک کے کوئی ہم تک نہ پہنچا۔ یہ اپنے گھوڑے پر سوار تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آدمی ہماری طلب میں آ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی غم کی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب وہ ہمارے اتنے قریب پہنچا کہ 1 یا 2 یا 3 نیزہ کا فاصلہ رہ گیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تلاش کرنے والا تو آ پہنچا، اور یہ کہہ کر میں رو دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ میں نے عرض کیا خدا کی قسم اپنی جان کے ڈر سے نہیں روتا ہوں، میں تو آپ کی وجہ سے روتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوار کے لیے بد دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ اس کو ہم سے جس طرح تو چاہے روک لے۔ سوار کے گھوڑے کے پیر پیٹھ تک سخت زمین میں دھس گئے اور وہ سوار گھوڑے پر سے کودا اور اس سوار نے کہا اے محمد میں جانتا ہوں یہ تمہارا کام ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ پس خدا کی قسم جو لوگ آپ کی طلب میں میرے پیچھے آ رہے ہیں میں ان کو واپس کر دوں گا، اور یہ میرا ترکش ہے اس میں سے ایک تیر لے لیجئے۔ آپ کا گزر میرے اونٹوں اور بکریوں پر فلاں موضوع میں ہوگا، یہ تیر دکھا کر جتنی ضرورت ہو آپ ان لوگوں سے لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ان چیزوں میں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے لیے دعا کی۔ اس کے گھوڑے نے رہائی پائی اور یہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چلتا رہا جہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ گئے۔ لوگوں نے استقبال کیا۔ راستوں میں اور چھتوں پر انصار اور ان کے خادم اور بچوں کا مجمع تھا، کہہ رہے تھے اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ اس کے بعد انصار میں آپس میں اس بات پر بحث ہونے لگی کہ آپ کس کے ہاں تشریف لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج رات میں عبد المطلب کے ماموں بن نجار کے ہاں ٹھہروں گا تاکہ انہیں میرے ٹھہرنے سے شرافت حاصل ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں ٹھہرے۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وہیں تشریف لے گئے جہاں کہ اللہ پاک کا حکم تھا۔